اس کو بھی دھمکیاں ملتی ہیں، اور اب تو ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ فوج پر بھی حملے کر رہے ہیں، فوج تک کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ تو یہ ہے، میں پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ آج تک جو آپ کی سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں ان کی یہ پرفارمنس ہے۔ ایک سورج کا نظام پاکستان کو نہیں دے سکی، ایک سورج کا نظام، ایک صحیح تعلیمی نظام نہیں دے سکی، اور اقتدار کی لالچ میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہر صحیح غلط کام کریں گے۔ اور نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسنڈا آرڈرن۔ جیسنڈا آرڈرن سے ہمارے سیاستدانوں کو کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ ایک خاتون حکمران، انہوں نے جس طریقے سے اپنے ملک اور قوم کو ترقی پر وہ لے کر گئیں، کورونا میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کو بچایا اور ہر لحاظ سے اپنے قوم کو ترقی دی، لیکن ابھی انہوں نے استعفیٰ دیا، انہوں نے ریزائن کیا کہ میں 100% اگر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی کیونکہ ان میں وہ انرجی نہیں ہے تو پھر میں اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتی۔ یہاں پہ تو پیسے ہی پیسے ہیں اقتدار میں، دولت کمانے کا طریقہ ہے۔ ہمارے سیاستدان کیوں چھوڑیں گے اقتدار کو؟ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا کہ میں قوم کی مزید خدمت نہیں کر سکتی جس طریقے سے مجھے کرنی چاہیے، مجھ میں وہ توانائی نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدان ذلت سے مریں گے، عزت سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اقتدار کی بھوک میں ہر صحیح غلط کام کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت پورے پاکستان میں افراتفری ہے، نہ بجلی کا نظام درست، نہ گیس کا نظام درست، نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں، نہ تعلیم کا نظام ٹھیک، نہ کسی کے پاس کوئی ہنر ہے۔ نوجوانوں کو ناچ گانے پہ لگایا ہوا ہے، کوئی مستقبل نہیں نوجوانوں کا۔ اداروں کو دھمکیاں دی جانی، ایک صوبہ دوسرے صوبے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ قومی ایشوز کے اوپر پورا پاکستان جو ہے وہ کبھی ایک پیج پہ نہیں ہوا، سیاستدانوں کی وجہ سے کرسی کی جنگ ہے۔ اگر پورا پاکستان جس دن ایک پیج پہ آ گیا تو ہم چین سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ تو میں پاکستان کے لوگوں سے، اب دیکھیں نقیب اللہ محسود کے ساتھ کیا ہوا۔ نقیب اللہ محسود کمزور تھا، غریب تھا، اس کا جو پرپیٹریٹر تھا راؤ انوار، اس کو رہا کر دیا گیا کیونکہ پروسیکیوشن نے it did not provide ample proof to the court۔ پروف وہ پرووائڈ نہیں کر سکا کورٹ کو، اینٹی ٹیررزم کورٹ کو، اور اس نے عدالت نے بری کر دیا راؤ انوار کو، اور انوار کہہ رہا ہے کہ میں مزید خدمت کروں گا کراچی کی۔ تو یہ ہمارا جو سیاستدان ہے، میں پاکستان کے لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ان کو پہچانیں۔ پاکستان کے، مجھے اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت الصفا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی، اس ملک اور اس قوم اور اس قوم کے سیاستدانوں کو سب سے پہلے اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ صفا کی ہماری جو پارٹی ہے، صفا، جماعت الصفا، یہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو واپس بہترین انسان بنائے گی، پاکستان کا اثاثہ بنائے گی، اور سیاستدانوں کی بھی اخلاقی تربیت کرے گی۔ جب غلط کریں گے تو ہم ان کو غلط پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ آپ پاکستان اور ملک کے ساتھ یہ غلط کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اقتدار کا کوئی لالچ نہیں، لیکن اگر پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ جماعت الصفا جو کہ انسانیت کی خدمت پر بیلیف کرتی ہے،